بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ٹاپک ہے گنبد خضرا کی حقیقت کیا ہے اور قبروں کے اوپر مینار بنانے چاہیے یا نہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ تو ایسے سے تماشے لگائیں گے۔ وہ کہتے ہیں قبروں پر عمارت بنانے سے جو نبی علیہ السلام نے منع کیا نا وہ یہ ہے کہ یہ قبر ہے نا تو قبر کے اوپر ایسے اینٹوں کی کوئی دیوار نہ بنا دی جائے۔ جو پاگل ہے کوئی تو بنائے گا، تم دسو اتنے بنا کسی نے؟ اور یہ جو قبہ ہوتا ہے نا گنبد، یہ تو سائڈ سے دیواریں اٹھائی جاتی ہیں اور اوپر رکھا جاتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے، ورنہ تو آپ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے قبے بنا لینا، اور صحابہ کرام کو وصیت کر کے جاتے۔ ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بریلویوں میں ایک بڑے عالم دین تھے، مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی 2007 میں، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا۔ اس وقت میں نے ان کا فون نمبر لیا، پہلی ملاقات میں تو یہ بات نہیں ہو سکی، فون پہ پھر میں نے ان سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ میں نے کہا جی آپ لوگ یہ جو اعلیٰ اور فوق کا فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا جو ہے یہ حرام ہے، اور فوق ہو اپون ہو تو وہ حلال ہے، آن دا گریو جو ہے یہ حرام ہے، یہ آپ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ قبر پر۔ میں نے کہا وہ ظاہر محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہوگی، پر ہو یا اوپر ہو ایک ہی بات ہے۔ وہ اسی بلڈنگ کو ہی نبی علیہ السلام کنڈیم کر رہے تھے، پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے، تو میں نے پھر انہیں پکی دی۔ 2007 کی بات کر رہا ہوں، آج 14 جولائی 2024، 7 محرم 1446 ہجری ہے۔ میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر ہو اور ایگزیکٹلی اس کے اوپر ہم بلڈنگ بنانا شروع کریں اور وہ قبر اونچی ہو جائے؟ کہتے ہیں ہاں یہ والی انجینئر صاحب۔ تو میں نے کہا جس طرح کے داتا دربار والی قبر ہے کہ وہ بیسمنٹ سے اٹھا کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے باؤلاک ملتانی کی قبر وہ ایگزیکٹلی قبر کے اوپر ہی اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا، تو یہ والی حرام ہے نا۔ ناری وہاں نکل گئی بنا دی۔ اب وہ حرام تو پہلے کیا بیٹھے تھے، وہ تو بےچارے گنبد بچا رہے تھے، میں سجی دس کے کبھی ماری۔ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا آپ نے بھی کہا ہے نا یہ حرام ہے، تو مجھے اندازہ ہوگا یہ لوگ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام نے اگر اس چیز کو اس طریقے سے سمجھا ہوتا، نبی علیہ السلام کی وفات کے 60 سال کے بعد ہزاروں صحابہ زندہ ہیں، ہزاروں تابعین کی موجودگی میں۔ عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے قبۃ الصخرا، وہ چٹان جہاں سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے یروشلم میں، اس کے اوپر ایک بڑا گولڈن ڈوم بنوایا جسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، چٹان کا گنبد، قبۃ الصخرا عربی میں۔ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 60 سال بعد بنا ہے۔ کتنا بڑا گنبد ہے، گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے۔ کیا اس وقت اس قسم کا گنبد نبی علیہ السلام کی قبر اقدس میں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی موجود تھی۔ ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 40 سال پہلے یہ آیا صوفیہ بنا ہے۔ وہ گنبد خضرا سے بھی کئی گنا بڑا گنبد ہے جو یہ ترکیے میں استنبول میں آیا صوفیہ جو میوزیم تھا جو کھول دیا گیا، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ اس وقت رومن امپائر تھی جو کرسچن، ان کا وہ مین مرکز تھا قسطنطینیہ جو آج استنبول ہے۔ پھر قبۃ الصخرا تو بنا نا، ڈوم آف دا راک، نبی علیہ السلام کی قبر اقدس پہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت عمر کے دور میں آج کا اربوں ڈالر جزیہ رومن امپائر دیتی تھی مسلمانوں کو، سونے کا گنبد بنا کے حضرت عمر رکھ سکتے تھے قبر رسول کے اوپر، کیوں نہیں رکھا؟ سمپل، حجرہ عائشہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے محبوب جگہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام جس چرپائی پہ فوت ہوئے تھے اسی کے نیچے قبر کھودی گئی، اور وہ حجرہ عائشہ کی جو بلڈنگ ہے چھوٹی سی، وہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر نہیں بنائے گی، وہ پہلے سے موجود تھی، نبی علیہ السلام وہاں پہ دفن ہوئے۔ کوئی گنبد نہیں رکھا گیا اوپر، کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ یہ جالیاں بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی ہیں، پہلے یہ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی بھی تھی، کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں یہ بات روکتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا قبروں پہ گنبد بنانے سے۔ مسجدوں پہ گنبد بن سکتے ہیں، اس چٹان پہ بھی گنبد بن سکتا ہے یادگار کے طور پر، لیکن قبر کے اوپر گنبد بنانے سے نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی گستاخی کس نے کی؟ آج اہل حدیث کی بھی جرت نہیں اس گنبد کے بارے میں بولے، اس گنبد کے بارے میں ڈسکشن کیے بغیر مزارات کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پورا جو ایک شیطانی کام یہ مزارات کا اور قبروں سے مانگنے کا شروع کیا ہوا نا، اس کی بنیاد گنبد خضرا بنائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی مزار غلط ہے تو گنبد کیوں نہیں غلط؟ اور بھائی غلط ہے، کون اسے ٹھیک کہتا ہے؟ یہ بدعت ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بدعت ہے۔ جو کام نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد بلکہ 750 سال بعد ہو، وہ سنت کیسے ہو گیا جبکہ ٹیکنالوجی موجود تھی؟ اگر ہم اس کام کو صحیح مانیں گے پھر باقی سارے صحابہ تابعین تبع تابعین ان سے بڑے عاشقان رسول بعد میں آ گئے۔
678 ہجری, آج چل رہا ہے 1446 ہجری, نبی اسلام کی وفات کے آلموسٹ 750 سال کے بعد ایوبی ڈائنسٹی میں مملوک جو سلطنت تھی اس کا ایک بادشاہ تھا الملک المنصور قلاوون. اس نے 678 ہجری میں یہ لکڑی کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھا. وفاء الوفا پوری دنیا میں ایک کتاب مدینے کی پوری ہسٹری پہ لکھی گئی ہے, ایک اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے, اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں, صحیح بھی موجود ہے. علامہ سمہودی کی 911 ہجری میں وہ فوت ہوئے, اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے, میں لگا دوں گا. جب یہ گنبد رکھا گیا نا, اس زمانے میں لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی, حتیٰ کہ جس کے مشورے پہ یہ گنبد رکھا گیا کچھ عرصے بعد وہ اپنی پوسٹ سے فارغ ہو گیا, تو لوگوں نے کہا اسے سزا ملی ہے جو اس نے بادشاہ کو غلط مشورہ دیا تھا. آج دیکھیں وہ گنبد انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا ہے. جب رکھا گیا تھا اس وقت لوگ اس کو بدعت سمجھتے تھے, حکمرانوں کے ڈر کی وجہ سے بول نہیں سکے. جس طرح لال مسجد میں اتنا ظلم ہوا, ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے, کر دیا انہوں نے, لکڑی کا گنبد رکھا. اور مختلف سالوں میں اس کے مختلف رنگ رہے, کبھی نیلا رنگ ہو جاتا تھا, کبھی سفید ہو جاتا تھا. سبز رنگ ہوئے 200 سال بھی نہیں ہوئے. آپ جا کے گوگل پہ جا کے پوری ہسٹری دیکھ لیں. 1837 میں, ابھی 2037 نہیں آیا, 1837 میں سلطنت عثمانیہ نے اس کا کلر کر دیا گرین, اور اس میں کئی دفعہ یہ گنبد آسمانی بجلی سے ڈیمیج بھی ہوا ہے, پھر اسے مرمت بھی کیا گیا. اس کے اوپر ایک ہلکی سی ٹپ نظر آتی ہے آپ کو. لوگ کہتے ہیں نہیں گنبد کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا. اس ٹپ کے اوپر میں نے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. کبوتر گنبد کے اوپر بیٹھے کرتے ہیں, وہ صفائی ہوتی ہے. سال میں 2 دفعہ گنبد کو رنگ کیا جاتا ہے, کیونکہ سبز رنگ جو ہے یہ دھوپ میں جلدی اڑتا ہے, سبز اور سرخ رنگ, ادروائز یہ رنگ بھی مینٹین نہ رہے. باقاعدہ اس کا پورے کا پورا ایک مینٹیننس کا ایک ادارہ علیحدہ سے بنا ہوا ہے, تب وہ مینٹین ہوا ہے. یہاں جی وہ جی کعبے میں پیچھے سے جی گول آندے کبوتر آندے اینج کر کے لنگ جاندے. غلاف کعبہ کے اوپر بیٹھے ہوتی ہیں کبوتروں کی. کبوتروں کے اوپر شریعت تو نہیں ہے کوئی, ان بیچاروں کو تو نہیں پتا, دنیا بقدر ایفٹ ہے. کہانیاں دیو ملائی کس سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی. زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیں تو سارا پانی زمزم بن جاتا ہے. سعودی حکومت نے باقاعدہ فرم ہائر کی ہے کہ زمزم پی کے لوگ بیمار ہو رہے تھے, بعد میں پتا چلا اس میں گٹر کا پانی مکس ہو گیا. آپ کے تحت تو وہ گٹر کا پانی زمزم بن جانا چاہیے تھا. لو سامو, جاپان کے ایک ڈاکٹر, جاپان میں پتہ ہی نہیں جی. نیل آرمسٹرانگ جب چاند پہ گیا تو اس نے اذان کی آواز سنی. علامہ وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ نیل آرمسٹرانگ کو خط لکھا کہ تم نے کوئی اذان کی آواز سنی ہے. اس نے اپنی ہینڈ ریٹن پورا وہ خط بھیجا. وہ خط ابھی بھی موجود ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لگایا جس میں اس کے سائن ہوئے ہیں کہ بھائی میں نے کوئی اذان کی آواز نہیں سنی. شیعہ نے تو اس میں مزید ایڈ کر دیا, انہوں نے کہا علی ولی اللہ بھی سنیا, اور انہوں نے اللہ اکبر نہیں سنیا, علی ولی اللہ کی تو سن لیا. سب کہانیاں. وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تسی نہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے بندے مسلمان ہونا, تسی نہ کلمہ پڑھ کے قرآن و حدیث پڑھنا, تسی نہ کلمہ پڑھ کے نبی الاسلام کے فرامین پہ عمل کرنا, اور تم لوگ کلمہ پڑھ کے اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا. سنی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, ساروں کو میں کہہ رہا ہوں, کہانیاں سنیں. تو وہ گنبد خضرا رکھا, اس وقت مخالفت ہوئی, بس حکمران کر گزرے. حکمرانوں کو کوئی پوچھ سکتا ہے. 1837 میں اس کا سبز کلر ہوا, اور یہ پھر پیرلل میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ حکومت آ گئی. انہوں نے اور بدعتیں اس میں ایڈ کرنا شروع کی. 1517 سے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی ہے. انہوں نے پھر اپنے بھی بدعات بیچ میں داخل کی. سب سے پہلے تو کعبے میں 4 مسلح انہوں نے ڈالے, امت کی جمعیت کو توڑا. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان بزرگوں کے نام کے اوپر بزرگوں کا قصور نہیں ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ویسے کہتے ہیں چاروں امام ہاتھ میں. پاکستان بننے سے پہلے جو کتابیں ہیں نا حاج عمرے کی, ایون بار شریعت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھی ہے, انہوں نے اس میں نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ حنفی مسلح ادھر ہے, ادھر ادھر نہ نکل جانا, کدھر رفع دائی نہ شروع کر دینا. یہ اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا, انہوں نے 4 مسلح اٹھائے, اور جو انہوں نے مزار وہاں پہ بنوائے ہوئے تھے, اتنے بڑے بڑے کبے بنے ہوئے تھے بقیہ غرقت قبرستان میں, اس کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ابھی بھی موجود ہیں, بڑے بڑے کبے, وہ سارے انہوں نے ڈیمولش کر دیے. یہاں کہتے ہیں نہیں مزارات شہید ہوئے. اللہ کے بندوں, جو کام ہی حرام ہے وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال کام ہوا ہوتا تو ہم کہتے شہید ہوا ہے. مزار بنانا ہی حرام ہے. نبی اسلام جب کہہ رہے ہیں قبروں پہ عمارت مت بناؤ, اس پہ مت بیٹھو, ان کو پکا مت کرو, کہتے نہیں مزارات شہید کر دیے. قبریں نہیں انہوں نے ختم کی, قبریں ابھی بھی موجود ہیں سنت کے مطابق, مٹی کی ڈھیریاں 1 بالش تک, اور اس مٹی کو بہنے سے روکنے کے لیے سائڈ پہ اینٹیں لگانا, اور پتھر کے کتبے جن پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو, نشانی کے طور پہ رکھنا ہے, یہ سب کچھ سنت ہے. میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے, رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک ایک چیز میں نے اس میں کلیئر کی ہے. تو یہ سب کچھ اس میں بالکل کلیئر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو کچھ سعودی حکومت نے کیا یہ کوئی بھی گستاخی پہ مبنی چیز نہیں تھی. انہوں نے تو بدعات کو ختم کیا. آج کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول ہو گیا. بھائی گستاخ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ حکومت بنائے اور امت کو ایک ایسی ڈگر پہ چلا دیا کہ پوری دنیا کے اندر پھر یہ قبر پرستی کا سلسلہ شروع کر دیا, اور بنیاد وہاں سے لی جس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں تھی.
یہ ہسٹری میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جو کام نبی اسلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ہو سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیے، ایگزیکٹلی وہی کام 700 سال بعد کوئی کر کے اس کو دین کا حصہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک غریب بدتمیز، یعنی کام خود غلط کیا ہوا ہے اور ہمیں اس کام کا پابند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سونے کا گنبد بھی رکھ سکتے تھے، لیکن انہیں ڈر تھا اپنی قبر کا، آخرت کا، کہ نبی اسلام نے قیامت والے دن پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ گنبد خضرا کی ہسٹری، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری آپ کو بیان کی۔ وہ ایک ایک امیج ہم لگا دیں گے، جسے شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں یہ بالکل واضح ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کے اولیاء اور ہیں، بابوں کے اولیاء اور۔ ویسے تو بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، لیکن کتابوں کی مخالفت میں انہوں نے عقیدے اڈاپٹ کیے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس نے دو خدا بنا دیے، اور اپنا حال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے سبحان الصبوح، اور فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا وابیوں کا خدا بدکاری کرتا ہے، ہاں جی، وابیوں کا خدا چوری کرتا ہے۔ دنیا کی ہر گالی لکھ کے انہوں نے کہا وابیوں کا خدا تو یہ ہے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں یار وابیوں کا خدا وہی ہے جو آپ کہہ، وہ کہتے ہیں نہیں گویا کے، ہاں گویا کے تو ہٹا اپنا ڈائریکٹ جڑا وابیوں کا خدا یہ گالیاں لکھے، اور ہم کلیریفائی کریں کہ یہ ہم تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں دو خدا بنا دیے تو تمہارے نے تو خدا کو گالیاں دی ہوئی ہیں، پہلے اس کا اسلام ثابت کرو۔ یہ اپنے بابے سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور دیکھیں میں نے بابے ایسے ان کے پکڑے ہیں اور یہ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے کہ دسو ان کے کرنا دینا دیجیے، تسی مروڑو گے یا میں مروڑا، نہ سی نہیں سکتے۔ یہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا نا کہ جی وہ قادیانی چونکہ نان مسلم ہے تو انہیں قربانی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جناب یہ آدھا فتویٰ آپ کوٹ کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، رافضی شیعہ ہوں، یا قادیانی ہوں، قادیانیوں کو کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یا نیچری ہوں، نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے لوگ، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، اور یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہیں۔ تو بھائی جب تک ٹی ایل پی والے اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کو عید کی قربانی سے نہیں روکتے، قادیانیوں کو نہیں روک سکتے، کیونکہ پورا فتوے میں یہ سارے کٹھے تھے۔ کتنی دو نمبری ہے، اب چونکہ وہ بن گئے طاقت میں آ گئے ہیں دیوبندی، یہ ان کو روک نہیں سکتے، تو قادیانیوں کو سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ تھا کہ نہ قادیانیوں کی قربانی ہوگی بلکہ یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، بلکہ اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی اور شیعہ بھی، یہ بھی ان کا بھی ذبیحہ مردار ہے۔ ان منو دسو میں جڑا کہنا کہ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے، یہ صرف اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں اور شیعہ کو بھی قربانی نہیں کرنے دینی۔ لو سامو ختم نبوت پہ کام یہ تھا، یہ میں بات الزامی طور پہ کر رہا ہوں، کوئی سیریس نہ لے لے، انہوں نے میں فٹ کر رہا ہوں۔ ہاں ہوں جڑی میں گال کر لگا وہ بالکل درست ہے۔ ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ صرف غلام احمد قادیانی دجال کو برا نہیں کہنا، بلکہ چشتی دجال، تھانوی دجال، بقول تمہارے کے معرفت کی باتیں تھی، انہیں بھی اسی طریقے سے کنڈیم کرنا ہے، ورنہ تو صرف اینٹی قادیانی ہو۔ ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں۔ ہاں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رف الدین شروع کر دے اسے کہتے ہیں قریب قادیانی ہو جائے گا، اور ہم نے بتایا اللہ کے بندو قادیانی کہاں سے ہوگا، قادیانی تو بغیر رف الدین کی نماز پڑھتے ہیں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی حنفی ہیں۔ اس سے بڑھ کر جس عبد القادر جیلانی کی تم 11ویں کھاتے رہے بریلوی، اور جس عبد القادر جیلانی کو دیوبندیوں کے بزرگ اشرف تھانوی اور امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے وہ غوث اعظم کہہ کے غوث پاک کا دھوبی لکھتے رہے، او غوث پاک کا دھوبی، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اس دھوبی دی تو میں صفائی کر دیتی تھی نا، وہ غوث پاک تو غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ لکھ کے گئے ہیں جو بخاری مسلم میں آیا ہوا ہے۔ تو تمہاری نماز قادیانیوں والی، تمہاری نماز عبد القادر جیلانی کے بالکل خلاف، ہماری نماز بخاری مسلم میں موجود، اور ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی اسی طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ وہ بھی بخاری مسلم کے ماننے والے تھے۔ اور ان سے بھی پہلے امام غزالی جنہوں نے ٹیکسٹ دیا ہے پوری تصوف کو، کیمیائے سعادت میں انہوں نے نماز کا طریقہ یہی لکھا ہے رف الدین کے ساتھ، اور تم تو اپنے بابوں کے بھی غدار نکلے۔ کن گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں یار یہ بابے بیچ میں کہاں سے آ جاتے ہیں، بابے ہر بار آن گے، ہاں کیونکہ انہوں نے کم پایا ہے، انہوں نے عزتیں اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، مکے اور مدینے کی واضح لگا کے انہوں نے سواریاں سوار کر کے اپنی درگاہوں پہ پھینکی ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے کہ 1200 سال میں جو انہوں نے عزت اویل کی تھی نا، 12 سالوں میں کتنی مٹی ان کی پلید ہوئی ہے۔ ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میں نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں،
صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, پرچیوں کے ذریعے بھی پورے ہفتے ہمیں اس طرح کے سگنلز ملتے رہتے ہیں, ہم محفل کے اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, انڈیا میں, چائنا میں, یمن میں, عراق میں, افغانستان میں, شام میں, پاکستان میں, جہاں کہیں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ کر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کو ساتھ لیتے ہوئے, اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کرتے ہوئے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے یہ مبارک دعوت پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین. دوستوں ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.